نہیں ہوتی، شام کا سفر کیسے کریں گی؟ میری اور آپ کی سیدہ نے مخاطب ہو کر فرمایا حسین مجھے سفر نہ بتائیے، یہ بتائیے زینب کے گھر سے باہر قدم نکالنے سے رب کا دین بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ اس کی توحید بچتی ہے کہ نہیں بچتی؟ فرمایا بچ جائے گی۔ فرمایا بس پھر میں تیار ہوں، چلتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں 30 سال سیدہ زینب کا پڑوسی رہا، 30 سال پڑوسی رہا، مگر پردہ ایسا تھا کہ میں نے 30 سال برقعے میں چادر میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا۔ پردہ ایسا۔ آپ فرماتی ہیں حسین میں تیار ہوں، مجھے سفر نہ بتائیے، میں تیار ہوں میرے ساتھ۔ امام روئے۔ آپ نے ایسے پوچھا حسین کیوں روتے ہیں؟ حسن یاد آ رہے ہیں کہ آج حسن ہوتے، بڑا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ چلتے اور جا کر اس فتنے کا خاتمہ کرتے۔ آپ نے ایسے آنسو پوچھے اپنے بھائی کے اور فرمانے لگی میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، فکر مند نہ ہو، جہاں بھائی کی ضرورت پڑی میں تیرا بھائی بن جاؤں گی، جہاں بہن کی ضرورت پڑی میں تیری بہن بن جاؤں گی۔ اور ماتھا چوم کر کہنے لگی جہاں ماں کی ضرورت پڑی میں تیری ماں فاطمہ الزہرا بن جاؤں گی۔ حسین پھر روئے۔ پوچھا اب کیوں روتے؟ اب یہاں جو بڑی محبت سے قبول فرما رہے ہیں ان کے لیے کہنے لگا ہوں اب کیوں رو رہے؟ تو میرے امام نے فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ محاذ شام کا ہے اور میں رستے کا مسافر ہوں۔ یہاں سے ساتھ تو چلیں گے مگر میرا سفر کربلا پہ ختم ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ شام نہیں جا سکوں گا۔ میری سیدہ نے شہزادے کے امام کے آنسو پوچھے اور فرمانے لگے حسین تو فکر نہ کر، یہاں سے ہم ساتھ چلتے ہیں، جہاں آپ تھک جائیں گے آپ آرام سے سو جائیے گا، شام جانے اور زینب جانے۔ حسین پھر رہے۔ سیدہ فرماتی اب کیوں رو رہے ہیں؟ آخری فرمان اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے روتا اس لیے ہوں کہ میری بہن صرف شام میں جانا اور پہنچنا ہی نہیں ہے، وہاں آپ کو بدماشوں سے کلام بھی کرنا پڑے گا، جن کی آواز کا پردہ ایسا ہو، جن کے وجود مقدس کا پردہ ایسا ہو، جن کی آواز، جن کا چہرہ کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہاں آپ کو بدماشوں سے، شرابیوں سے کلام کرنا پڑے گا۔ ایک مثال دوں، کسی کے گھر میں اگر 8 سال کی یا 10 سال کی بیٹی ہو اور وہ ہماری بیٹی نعت کے 2 شعر یاد کر لے اور اس کی اماں سے کہے بیٹی ذرا یہ کھڑی ہو کر اپنے ابا کو، چچا کو، تایا کو، ماموں کو، خالو کو، پھپھا کو ذرا نعت کے 2 شعر تو سناؤ، میری 8 سال کی بچی جانتی ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں میں سے کوئی بھی بد نظر نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ 10 سال کی بیٹی جانتی ہے کہ محفوظ ماحول ہے، میری عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بد نظر نہیں، عزت کا لٹیرا نہیں، عزت کا ڈاکو نہیں، مگر اس قدر محفوظ ماحول میں میری 8 سال کی بیٹی حیا سے تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے۔ میں کائنات نہ مارا زینب دی جتی تو جنہوں نے ہزار شرابیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میرے نبی کے دین کا پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ وہاں صرف جانا نہیں ہوگا، وہاں آپ کو بات بھی کرنا پڑے گی، شرابیوں سے خطبہ بھی دینا پڑے گا۔ آخری فرمان میری مخدومہ کا، اور پھر انشاءاللہ دعا یا جیسے بھی محفل کی ترتیب ہو کے آگے چلے گی، صرف جانا نہیں ہے، وہاں آپ کو بات بھی کرنی پڑے گی۔ میری سیدہ فرمانے لگی آپ فکر نہ کریں، میں جاؤں گی اور میں ان شرابیوں کے سامنے خطبہ بھی دوں گی، مگر آپ پریشان نہ ہو، میری آواز کا، میرے لہجے کا پردہ ایسا ہوگا، لہجے کا پردہ ایسا ہوگا، الفاظ کا پردہ ایسا ہوگا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے نابینا لوگ بھی پوچھیں گے یہ علی کہاں سے بول رہے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ بولنے کے بعد ایک سوال تو میرا آپ پہ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولنے بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
تو مجھے بول کے پھر ارشاد فرمائیے، یہ جو آج میں اور آپ ایسے اپنے بھرم بنا کر بیٹھے ہیں، یہ حضور کے خاندان کا ہم پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ سوچے نہیں، موت سر پہ کھڑی ہے، سوچے نہیں، بولیے احسان حضور کے خاندان کا، نبی کی اولاد کا امت پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ تھوڑا سے اگر سخت ہو جائے تو مجھے آپ معاف فرمائیے گا، میں کوئی اور اس کا مترادف استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے، وہ تو گھٹیا ہے، وہ تو پست ہے، وہ تو کمینہ ہے جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ یہ ان کا احسان ہے۔ اگر آج ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، بیوی بیوی ہے، تو یہ میرے حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ مصطفیٰ کا وہ دین جو صحابہ سے سینہ بسینہ چلتا ہوا آج محبت اہل بیت کی صورت میں امت کے پاس بطور امانت موجود ہے۔ خدا کرے، آمین ضرور فرمائیے، 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے، صوفیاء فرماتے ہیں، خدا کرے جتنی سانسیں ہماری باقی ہیں، کثرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ رسول پر اور آل رسول پر درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا پر تو خاص طور پر آمین فرما دیں، اللہ ہمارے پاکستان کی خیر فرما دے، امت مصطفیٰ کی خیر فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے۔ کرنا تو حکومتوں کو چاہیے تھا، مگر جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں بڑی تکلیف میں ہیں، لوگوں کے پاس میتیں دفن کرنے کے لیے قبرستان کی جگہ نہیں ہے، میتیں لوگ گھروں میں رکھ کر بیٹھے ہیں۔ خدا کرے اللہ پہلے تو مجھے اور آپ کو توفیق اور ہمت دے، ہماری قوم کو ہمت اور توفیق دے، حق کو سمجھنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، پھر ہمارے حکمرانوں کو حیا دے، انہیں احساس کی دولت عطا کرے کہ آپسی جھگڑے ختم کریں اور قوم کی اور مملکت کی اور دین کی، اللہ رسول کی بات کریں۔ خدا کرے پاکستان کی خیر ہو جائے اور عالم انسانیت کی خیر ہو جائے، اللہ وباؤں سے آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اور جتنے نام مجھے تو آتے نہیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، اتنے سارے میرے بھائی اسد صاحب نے پڑھے کہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے، جس نے بھی اہتمام کیا شرکت کی صورت میں آ کر، اللہ سب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ رب ذوالجلال حاضری قبول فرما، تہی دامنوں کو رحمت و برکات کی خزینے عطا فرما۔